یہ بجٹ سپیچ میرے ہاتھ میں ہے تو مینو ایک کہاوت یاد آئی کہ گنجی ناوے کی تو نچوڑے کی. اس بجٹ کی حیثیت صرف یہ رہی. بجٹ پر بحث و مباحثے تو بہت ہوئے، کچھ تنزیہ بات ہی ہو جائے. پاکستان کا بجٹ 2026 ایسا ہے کہ تنخواہ آتے ہی حکومت کہتی ہے شکریہ، باقی ہم رکھ لیتے ہیں. ان کے اپنی حکومت کے سروے کے مطابق پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے، ایک بندہ جو 8500 روپیہ کماتا ہے، اگر آپ 8600 روپیہ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. اگر آپ 8501 روپیہ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. اگر آپ 8499 روپیہ کماتے ہیں تو آپ غریب ہیں. غربت کی ڈیفینیشن بھی ان کی، اعداد و شمار بھی ان کے. اگر آپ کے پاس 8500 روپے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. میاں صاحب کی عجب منطق نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے. یہ آپ لوگوں نے ملک اور قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے. آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہے ہی ہیں، اب آپ قوم کا بھی دھوکہ دینے چل پڑے. بڑا تیر مارا ہے. 10% مزدور کی ہم نے تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے. آپ 10% تنخواہ میں گزارا کریں. 8500 جو آپ نے ایک غریب کی سطح جو رکھی ہے اس پہ آپ گزارا کریں. آپ کا تو جناب آپ کا تو سوٹ لاکھوں میں ہے. بجٹ کے اندر کوئی روڈ میپ نہیں تھا، وہی گھسی پٹی باتیں. پاکستان کا قرضہ دگنا کر دیا گیا. پاکستان کا قرضہ 84,000 ارب روپیہ ہو چکا ہے. اس بار بھی عوام کو بجٹ میں ریلیف نہیں، صرف ریلیف کا خواب دیا گیا ہے. بجٹ سن کر لگا جیسے حکومت نے کہا ہو مہنگائی بھی ہوگی، ٹیکس بھی ہوگا اور خوش بھی آپ نے رہنا ہے. کو خدا خوفی کریں. آپ لوگوں نے 7 کروڑ سے زائد عام پاکستانی کو بے روزگار کر دیا ہے. مزدور بے روزگار ہو گیا ہے. ان کے بچوں کی تعلیم، تربیت، ہیلتھ آپ یقین کریں کہ زیرو کے دانے پر لا کر کھڑی کر دی ہے. اور 8500 آپ نے تیر مار دیا ہے کہ جی یہ بڑا ہم نے تیر مار دیا ہے اور اسی کے اوپر ہم کھڑے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. پاکستان کا غریب پس گیا ہے. پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے. پاکستان کے کارخانے بند ہو گئے ہیں. پاکستانی پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. وزیر خزانہ نے کہا عوام پر بوجھ کم ڈالیں گے. عوام کہتی ہے پھر یہ کنٹینر کس پر گرایا ہے. عوام کہتی ہے کہ بجٹ میں اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ اب سانس لینے پر بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی پائلر ہو. اب سنیے ذرا حکومت کا نیا معاشی پلان. عوام چائے کم پیئیں تاکہ بجلی کا بل بھر سکے. اس بجٹ کے بعد متوسط طبقہ صرف 2 چیزیں افورڈ کر سکتا ہے، ایک ٹینشن اور دوسری یوٹیوب پر موٹیویشنل ویڈیوز. اب سنیے بجٹ 2026 کا خلاصہ. حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے. عوام پوچھتی ہے اس بار بجٹ میں ترقیاتی فنڈ کم اور عوام کی دھڑکنیں زیادہ بڑھائی گئی ہیں. بجٹ سننے کے بعد ایک مووی کا ڈائلاگ یاد آتا ہے، میاں صاحب تسی گریٹ ہو، تحفو قبول کرو. السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. بجٹ 2026-27 پیش کر دیا گیا ہے وفاق کی جانب سے اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے یہ بجٹ پیش کیا گیا. بجٹ کے جو کل اخراجات ہیں بتائے گئے 18,771 ارب روپے اور جو اخراجات جس مد میں رکھے گئے ہیں ان اخراجات کی تفصیلات کو جس طرح سامنے آئی کہ قرض پر جو سود کی ادائیگی ہے وہ 8,054 ارب روپے ہم نے ادا کرنے ہیں. جو قرض ہم نے لیے ہوئے ہیں ان قرض پر جو ہم نے سود ادا کرنا ہے. اب ایک بہت بڑی بحث ہے یہ بھی سود کے حوالے سے. بہرحال اس کے علاوہ قومی ترقیاتی پروگرام اس کے لیے 3,675 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ساتھ ہی دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اچھا، دفاع کے لیے جو 3,000 ارب رکھے گئے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دفاع کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، چونکہ ہماری پاک افواج کو جو فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج کا سامنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنا دفاع لازم و ملزوم مضبوط کرنا ہوگا. چونکہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ بھارت نے جو رات کے اندھیرے میں ایک شبخون مارنے کی کوشش کی تھی اور دندان شکن جواب دیا گیا بھارت کو، مارکہ حق بنیاد مرصوص. تو اس کے لیے ہمیں دفاع کے اخراجات بڑھانا بہت ضروری ہیں تاکہ دشمن جو ہمارے چاروں طرف بیٹھے ہیں ان دشمنوں کو ناکو چنے چبانے کے لیے ہمارا دفاع مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. تو جو لوگ دفاع کے اوپر بات کر رہے ہیں، خیر ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ کے مطابق ہر انسان بات کرتا ہے، لیکن میرے نزدیک مجھے لگتا ہے ایسا کہ دفاع کو مضبوط ہونا چاہیے. اچھا، دفاع کے بعد آ جاتے ہیں سول انتظامیہ پر. تو سول انتظامیہ کے لیے 1,071 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ پی ایس ڈی پی کے لیے 1,000 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے رکھے گئے ہیں.
اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے لوگوں میں کئی تحفظات پائے جاتے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر جو رقم رکھی گئی ہے اس طرح لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے فقیر بنایا جا رہا ہے. یہاں پر وہ اب موازنہ کر رہے ہیں. اب یہ موازنہ آگے جا کر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ کس مد میں کر رہے ہیں, کس حوالے سے کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ و مواصلات کے لیے 365 ارب روپے رکھے گئے ہیں. توانائی اور بجلی کے لیے 116.2 ارب روپے رکھے گئے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسکول اور کالج تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپے, صحت کے لیے 25.1 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دانش اسکولز کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سائنس و ٹیکنالوجی کے لیے 3.6 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اب یہاں جو صحت اور اسکول اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو بات ہے وہ زیادہ زیر گردش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جس طرح آپ کو بتایا کہ 838 ارب روپے رکھے گئے ہیں, اس کا موازنہ اگر کیا جا رہا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے صرف 46 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے اس حوالے سے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے اس رقم کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو بہتر یہ نہ ہے کہ لوگوں کو اس رقم کے ذریعے ہنرمند بنایا جا سکے. ماضی میں دیکھا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر کئی گھپلے بھی سامنے آئے. اب یہ خیر عجب کرپشن کی غضب کہانی تو ہر طرف دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن پھر بھی سب کی اپنی اپنی رائے ہے, تحفظات اپنے اپنے ہیں کہ لوگ جو ان پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں ان پہ لوگوں کا یہ رائے سامنے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے بہتر ہوتا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے رکھی جاتی اور لوگوں کو ہنرمند بنانے کے لیے رکھا جاتا, یہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال اچھا, یہاں پر پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے اور تنخواہوں میں بھی 7% اضافہ کیا گیا ہے اور کم از کم ماہانہ تنخواہ 40,700 روپے مقرر کی گئی ہے. تو اب 40,700 روپے کو لے کر جو ماہانہ تنخواہ کی بات کی جا رہی ہے اس میں کچھ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ماضی کے کچھ جھروکوں سے حوالے دیے اور کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ 1 تولہ سونے کے برابر مزدور کی اجرت ہونی چاہیے. تو اب اگر 1 تولہ سونے کی بات کی جائے تقریباً یہ تو 4 لاکھ سے اوپر چلی جائے گی پھر رقم, لیکن اس کے موازنے میں جو کم از کم تنخواہ ہے 40,700 روپے ہے. اب یہاں لوگوں کو تھوڑی کیا بلکہ بہت پریشانی سامنے آتی ہے کہ 40,700 روپے میں ایک گھر کا خرچ کس طرح سے چل سکتا ہے. اس پر ہم نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی اور جاننے کی کوشش کی کہ جن کے 40,000 روپے تنخواہ ہے تو کس طرح سے اپنے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں. تو کئی لوگوں کی یہ باتیں سامنے آئی جس میں لوگوں نے کہا کہ تقریباً کم سے کم اگر یہاں پر کسی ایک کمرے کے گھر کا کرایہ بھی دیکھا جائے تو 12 سے 15,000 روپے کرایہ ہے اور یوٹیلیٹی بلز کے ساتھ ان کی جو مہینے کی جو کرائے کے مد میں رقم جاتی ہے تقریباً 20,000 روپے کہ 15,000 ان کا گھر کا کرایہ ہو گیا اور 5,000 روپے یوٹیلیٹی بلز جس میں ان کا بجلی کا بل ہو گیا, گیس کا بل ہو گیا. پھر اگر کوئی انسان جاب پہ نکل رہا ہے وہ بائک کے ذریعے جاتا ہے تو روزانہ کا 1 لیٹر فیول تو لگتا ہے. اب پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بھی تقریباً 400 کے قریب ہی ہے اور 380 روپے سے اگر لگا لیں تو 10 دن کے 1 لیٹر کے حساب سے اگر لگائیں تو 3800 روپے ویسے ہی بن جاتے ہیں اور مہینے میں اس کو اپنے جو بائک کی مینٹیننس ہے وہ بھی کرنی ہوگی. تو اس کو اگر مد نظر رکھیں تو تقریباً 15,000 روپے مہینہ تو صرف اس کا آنے جانے کا خرچہ ہی ہو جائے گا جس میں اس کا فیول ہو گیا, آئل ہو گیا, بائک کی مینٹیننس ہو گئی. اب یہ تو ہو گئے 35,000 روپے, 20,000 روپے اس کے کرائے کے مد میں, 15,000 روپے اس کے آنے جانے کے مد میں. اب باقی بچے 5,000 روپے. اس 5,000 روپے میں ایک غریب آدمی جس کا جو مزدور ہے وہ کس طرح سے اپنے گھر کا راشن ڈالے گا, اپنے بچوں کا دودھ کس طرح سے لے کر آئے گا, چونکہ 240 روپے لیٹر دودھ ہے. اب روزانہ کا اگر دودھ لگائیں 240 کے حساب سے تو آپ لگائیں حساب کہ کتنا اس کا کیلکولیشن بنتی ہے. تو ایک غریب آدمی کے لیے 40,700 روپے میں گھر کا خرچ چلانا کیا آسان ہے, کیونکہ ایک عجیب منطق بھی پیش کی ہے میاں صاحب نے. یا شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ جس کے پاس 8,500 روپے ہے تو وہ انسان غریب نہیں ہے. تو مطلب سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. اب وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہم سمجھ رہے ہیں یا وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے. اب جب تفصیل سے آ کر وہ بتائیں گے کہ 8,500 روپے رکھنے والا انسان کیسے امیر ہوا تو پھر کچھ لاجک سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آخر یہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. خیر یہ بجٹ کی بات تو سامنے رکھ دی آپ کے اور بجٹ کے جو فگرز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے, لیکن ایک عام آدمی, غریب آدمی جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا میزانیے کی تو وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ بجٹ میں مہنگائی کتنی ہوئی, ٹیکس کتنے لگ رہے ہیں, مزدور کی کم از کم اجرت کتنی رکھی گئی ہے, ماہانہ تنخواہ کتنی رکھی گئی ہے مزدور کی. اس کو سروکار ان چیزوں سے, اس کو یہ معلوم ہے کہ جو
240 रुपए लीटर दूध है वो मैंने किस तरह से पूरा करना है, मुझे जो रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करनी है वो किस हिसाब से कमानी है। और इस सारे बजट में सबसे अहम चीज़ जो सामने आती है वो कर्ज़ पर सूद की बात है। कर्ज़ पर जो हम सूद अदा कर रहे हैं 8,054 अरब रुपए हम सूद की मद में अदा कर रहे हैं जो हमने कर्ज़ हासिल किया हुआ है। और ये वही हुकूमतें हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कशकोल तोड़ने की बात करते थे, पेट फाड़ कर पैसा निकालने की बात करते थे, लेकिन कर्ज़ मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है। तो खुदा करे दुआ यही है कि हुकूमत कोई भी बनाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या फिर किसी दीगर और जमात की हुकूमत हो, MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत आए, किसी की भी हुकूमत आए, कोई भी पार्टी यहाँ पर लीड करती है, उससे कोई गर्ज़ नहीं। आवाम को सिर्फ इतना रिलैक्स चाहिए, इतना रिलीफ चाहिए कि इस्तेहकाम आ सके। और सबसे अहम बात यह है कि हम कर्ज़ पर जो इन्हिसार कर रहे हैं, यह कर्ज़ का इन्हिसार ख़त्म किया जा सके और हम यहाँ से अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट हमारी मजबूत हो ताकि ये कर्ज़ों से हमारी जान छूट सके और आवाम सुख का सांस ले सके।